الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو خوش آمدید آج کی کلاس میں. الحمدللہ آج ہم تھوڑا سا کچھ بات کریں گے پچھلی کلاس کے ہوم ورک پر اور پھر انشاءاللہ ہم نئے لیسن کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میرا آپ سے یہ چلیں آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں بجائے خود کچھ بتانے کے کہ آپ یہ بتائیے کہ پچھلی دفعہ پچھلی کلاس میں آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ فیملی یا اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز کا جتنا طریقہ آپ نے سیکھا ہے اس کو شیئر کریں ان کو سکھائیں. تو آپ میں سے کسی نے اگر یہ کام کیا ہو اور وہ شیئر کرنا چاہے تو ہم ان کو مائک دیتے ہیں. وہ اپنا ایکسپیرینس ہم سے کوئی ایک پرسن شیئر کر لیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جی سب سے پہلا ہاتھ گل رخ نے کھڑا کیا ہوا ہے, تو گل رخ آپ اپنا مائک آن کریں گی, آپ بتائیں گی کہ آپ نے اس حوالے سے کچھ کام کیا. گل رخ اپنا مائک اسپیکر آن کر لیں اپنا. گل رخ کے علاوہ تابندہ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. تابندہ آپ کا اسپیکر اگر آپ آن کر سکتی ہیں. چلیں گل رخ کا آن ہو گیا. آپ کو آواز آ رہی ہے گل رخ؟
جی میں نے آپ کا وہ سوال نہیں سنا تھا، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے. پچھلی دفعہ ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کا طریقہ سکھائیں جو آپ نے سیکھا ہے، تو آپ نے کچھ اس حوالے سے کیا؟ جی میں نے بتایا تھا اپنی بہن کو بھی، اپنی امی کو بھی اور اپنے بانجے کو بھی، ان کو میں نے بتاتی رہتی ہوں. کیا چیز سکھائی آپ نے؟ آپ کی نا نماز میں تھوڑا سا تھا وہ کہ نماز میں جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو ان کو میں نے بتایا کہ نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے خشوع اور خضوع حاصل چلیں الحمدللہ، آپ نے جو آپ کو سمجھ آیا کہ ان کو سکھانا ہے آپ نے سکھایا، ٹھیک ہے. ہم دوبارہ سوال کرتے ہیں اپنی دوسری ساتھی سے. جی تابندہ وقار، تابندہ آپ اپنا مائک آن کریں گی، آپ بتائیں گی کہ آپ نے کچھ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا. تابندہ، تابندہ ہمارے ساتھ ہیں، ماہم ہمارے ساتھ ہیں. آپ اپنے سپیکرز آن کر لیں، جس کا بھی پہلے ہو جائے انشاءاللہ وہ پہلے بتا دیں. جی 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 السلام علیکم. ماہم آپ کا مائک آن ہے. وعلیکم السلام. آپ ماہم ہیں؟ جی جی ماہم آپ شیئر کریں گی کچھ اپنا ایکسپیرینس؟ جی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اسپیشلی وہ جو آپ نے بتایا تھا پیریڈس کے دنوں میں، وہ والی بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ہوتا تھا کہ اچھا یہ چیز بھی چینج کرنی ہے، یہ بھی، تو اس سے بہت آسانی ہو گئی تھی. وہ بات پتہ لگ گئی کہ اچھا آپ کا دوپٹہ بھی پاک ہوتا ہے، آپ کا پسینہ پاک ہوتا ہے. تو پھر اپنے گھر والوں سے سب سے شیئر کی تھی. الحمدللہ. میرا خاص طور پہ سوال پریویس کلاس کے حوالے سے، پچھلی کلاس میں آپ نے نماز کا اسٹارٹ کیا تھا نا سیکھنا، خاص طور پہ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے سیکھے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی تیمم کے حوالے سے. تو کسی نے آپ میں سے اس حوالے سے کچھ شیئر کیا؟ ردا آپ بتائیں گی؟ ردا امام آپ کا بھی مائک آن ہے. السلام علیکم. جی میں نے اپنی مدر ان لا سے شیئر کیا تھا یہ ساری چیزیں، رکوع کا، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے جو تکلیف میں کھڑے ہو جاتے تھے سہارا لے کے، وہ چیزیں بھی شیئر کی تھی. کافی چیزیں شیئر کی اور ان کو بھی بہت اچھا لگا اور مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ان کو بتانے سے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اب ہم آگے موو کرتے ہیں، ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا کیا لیسن ہے. ہم انشاءاللہ جو آج پڑھیں گے وہ سنیں گے، وہ قیام کی مقدار اور طریقہ، استفتاح، تعوذ اور تسمیہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. آپ سب اٹینٹیو رہیں، اپنے جہاں جہاں جو پوائنٹ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قیام کی مقدار، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے. قوموا للہ قانتین. یاد رکھیے کہ لمبے قیام والی نماز افضل ہے. جس نماز میں جتنا لمبا قیام ہوگا اس کا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. بس یہ اصول کلیہ قاعدہ یاد رکھیے اور اس اعتبار سے اپنا قیام لمبا یا چھوٹا کر لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لمبی قرات والی نماز سب سے افضل ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی صفت کیا تھی؟ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور آپ کا سجدہ، رکوع اور سجدہ، اور سجدوں کے درمیان جلسہ، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں، اور جب کہ آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور پھر دوبارہ سجدے میں جاتے، یہ تقریباً برابر ہوتے تھے.
यानी सजदा, फिर उठ के बैठना, फिर दोबारा सजदा, और इसी तरह रुकू के बाद खड़े होकर फिर नीचे जाना। अलबत्ता क़याम और तशहुद तवील होते थे, यानी क़याम लंबा होता था और तशहुद जिसमें दुरूद शरीफ होता है और दुआएं होती हैं, ये दो हिस्से नमाज के लंबे होते थे, एक खड़े होने वाला और एक बैठने वाला, और बीच में रुकू और सजदे ये एक दूसरे से मिलते जुलते होते थे, और जलसा और रुकू से जो यानी खड़े होते हैं ये दो हालतें मिलती जुलती थी। समझ आ गई? यानी इस तरह नमाज के दरमियान एक बैलेंस कायम हो जाता है, दो हिस्से ज़्यादा लंबे, दो हिस्से उससे निस्बतन कम और दो उससे और कम। इनफरादी नमाजों में तवील क़याम करना। मुगीरा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे ताकि नमाज पढ़ें, यहाँ तक कि दोनों पाँव या दोनों पिंडलियाँ फूल जाती थीं, सूज जाती थी। इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहा जाता तो आप फरमाते, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? यानी ये आपकी नमाज इनफरादी तहज्जुद की नमाज होती थी जिसमें आप बहुत लंबा क़याम करते थे। जहाँ तक जमात कराने का ताल्लुक़ है, लोगों को नमाज पढ़ाने का ताल्लुक़ है, तो उसकी तफसीलात आगे आएंगी कि आप उन्हें कौन कौन सी सूरतें पढ़ाते थे। कभी आपने बहुत लंबी भी पढ़ाई और कभी बहुत मुख्तसर भी, कभी मुख्तलिफ असबाब की बिना पर आपने अपना क़याम जो है उसको मुख्तसर भी किया। बाजमात नमाज में ज़्यादा लंबा क़याम न करवाना। अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मैं नमाज फ़जर में फ़लाँ शख्स की तवालत की वजह से पीछे रह जाता हूँ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नसीहत के वक्त उस दिन से ज़्यादा गज़बनाक नहीं देखा, यानी फ़लाँ शख्स बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है इसलिए मैं फिर ठहर के ही जाता हूँ। जैसे आजकल बच्चे करते हैं ना कि देर से जाओ ताकि आधी रकत मिले और जल्दी ख़त्म हो जाए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो गए। उस दिन के बाद आपने फरमाया, तुम में से कुछ लोग दूसरों को मुतनफ़िर करने वाले हैं, लिहाजा जो शख्स तुम में से लोगों को नमाज पढ़ाए तो इख्तिसार से काम ले, क्योंकि मुक्तदियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद भी होते हैं। कौन कौन होते हैं? कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद। ज़रूरतमंद से मुराद ये कि उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। मसलन आजकल अगर फजर की नमाज के वक्त यानी ऑफिस जाने का भी टाइम हो तो फिर आप देखिए कि लंबी नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना, फिर लोग इसी वजह से मस्जिद नहीं जाते और घर पे जल्दी से पढ़ के चले जाते हैं कि ऑफिस टाइम हो गया है। तो इमाम को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल क़याम से मुतल्लिक सबसे पहली बात क्या है कि क़याम तवील हो तो अजर ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि क़याम लंबा हो बाकी नमाज की निस्बत, ठीक है। इनफरादी क़याम लंबा हो और बाजमात नमाज में ज़्यादा लंबा क़याम ना हो, ठीक है। अब है क़याम का तरीका, खड़े कैसे होना है, एक टांग पे होना है, दोनों पे होना है, बैलेंस करके होना है, हिलजुल के खड़े होना है, या कैसे खड़े होना है। खड़े होने का तरीका, सबसे पहली बात यह कि मजबूती से क़याम करना, जम के खड़े होना। अबू क़िलाबा कहते हैं कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह अन्हु हमें नमाज पढ़कर दिखाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे, और ये नमाज का वक्त नहीं था। चनाचे आप एक मर्तबा खड़े हुए और पूरी तरह खड़े रहे, यानी उन्होंने क़याम का तरीका बताया कि किस तरह आप खड़े रहते थे और जम के खड़े होते थे, ठीक है। खड़े होकर करना क्या, हाथ कहाँ रखने हैं? दाएं हाथ को बाएं पर रखने का हुक्म है, दायां बाएं के ऊपर होगा, अदरवाइज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया का गुरूह हैं, यानी तमाम अंबिया को हमें हुक्म दिए गए हैं कि हम इफ्तार में जल्दी करें और हम सहरी में देर करें और नमाज में अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखें। तो ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिला और किसको? दीगर अंबिया को भी, ठीक है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि वो नमाज पढ़ रहे थे और अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर रखे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनके दाएं हाथ को बाएं के ऊपर कर दिया, नमाज के अंदर ही ठीक कर दिया, ठीक है। फिर सिर्फ हाथ पे हाथ रखना नहीं,
یعنی بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں, صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, ایسے نہیں, یعنی ہاتھ پر ہاتھ ایسے نہیں. کیسے؟ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا, ٹھیک ہے, وہ کیسے, وہ بھی طریقے آگے بتاتے ہیں. عبد الجبار بن وائل بن حجر سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں 9 عمر لڑکا تھا, اپنے والد کی نماز کو نہ سمجھتا تھا, یعنی چھوٹا بچہ تھا. تو مجھے وائل بن علقمہ نے میرے والد وائل بن حجر سے بیان کیا, یعنی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا, پھر اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے میں کر لیا, یعنی سردی ہوگی, چادر پہنی ہوئی ہوگی تو چادر کے اندر کر لیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم لمبی چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر سے سوراخ کر کے بازو باہر نکالیں, کیونکہ اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بازو پھر ننگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سطر پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر چادر کے اندر ہاتھ کر کے باندھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, یعنی اس کی رخصت ہے, اجازت ہے. کیونکہ ایک بار میں نے کسی کو کہتے ہوئے دیکھا جب میں اندر کر کے پڑھ رہی تھی کہ آپ کو ہاتھ باہر نکالنے چاہیے. یہ کوئی لازم تو نہیں ہے, اب یہاں یہ دلیل بھی آپ کے سامنے کہ ہاتھ چادر کے اندر کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاتھ پکڑنے کے طریقے, یعنی دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر کس طرح رکھیں گے, ہاتھ پکڑیں گے کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ لیتے, ٹھیک ہے. علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. نمبر 2, دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کلائی کو پکڑنا, کبھی ہاتھ کو پکڑنا اور کبھی کلائی کو پکڑنا. عاصم بن کلیب نے اس میں تفصیل بتاتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا یوں کہ وہ کف اور کلائی پر بھی آ گیا, یعنی یوں رکھا کہ کچھ حصہ ہاتھ کا اس جگہ اور کچھ حصہ آگے, ٹھیک ہے. پوری انگلیاں کھولنی ہیں, انگلی بند نہیں کر کے رکھنا, یعنی اس طرح, ٹھیک ہے. کلائی سے لے کر کوہنی تک کو ساعد کہتے ہیں, عربی میں ساعد کہتے ہیں. اس حدیث کی روح سے ہاتھ پکڑنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ دائیں ہاتھ کے جوڑ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھنا اس طرح کہ دایاں ہاتھ بیک وقت بائیں ہاتھ کی کلائی اور بازو کو پکڑے ہوئے ہوگا, یعنی اس حصے کو اور اس کو پکڑے ہوئے ہوگا, ٹھیک ہے. یہ جوڑ جو ہے, یعنی اس جوڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے تھوڑا ہاتھ کا حصہ پیچھے ہوگا اور بازو کو پکڑا ہوا, ٹھیک ہے. قبیصہ بن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے دائیں جانب سے بھی مڑتے دیکھا اور بائیں جانب سے بھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے امامت کراتے تھے تو پھر اس کے بعد سلام پھیر کے آپ کیا کرتے تھے, اپنا رخ لوگوں کی طرف کر لیتے, کبھی رائٹ سائڈ سے اور کبھی لیفٹ سائڈ سے, یعنی دونوں طرف سے مڑے آپ. اور قیام کی حالت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھا. یحییٰ نے بیان کرتے ہوئے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھے, یہ جوڑ ہے, ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کو پکڑنا. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے. ابو حازم نے کہا مجھے یہی معلوم ہے کہ سہل اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. اس حدیث کی روح سے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کوہنی تک کا حصہ پکڑا جا سکتا ہے. دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی کوہنی, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ یوں پکڑ رہے ہیں, یہ تو غلط کر رہے ہیں, فوراً ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اس میں وسعت ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وسعت والی ہیں, یعنی ذرا شروع سے ہی بالکل ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس طرح پکڑ لینا, آگے کر کے جوڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے پکڑنا, پھر بازو پکڑ لینا, پھر آگے کوہنی تک پکڑ لینا, جو آپ کا دل چاہے کرے. اچھا, اتنی سہولت اس لیے بھی ہے کہ خصوصاً جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اگر کچھ لوگ انگلیوں پہ انگلیاں رکھ کے نماز پڑھے تو کیا ہوتا ہے, جگہ زیادہ گھیرتے اور صف ہی نہیں بنتی, کندھے سے کندھا ہی نہیں لگتا,
پاؤں سے پاؤں نہیں لگتا اور دوسرے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. ذرا آگے کر کے آپ رکھیں گے, اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ والا ذرا بہت بھاری جسم والا ہے کہ میں اور سکڑ جاؤں, تو آپ اور سکڑ جائیں اور سب درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اکیلے ہوں تو ٹھیک ہے, ریلیکس ہو کے آپ رکھیں, اور اگر جماعت میں ہے تو حسب ضرورت آگے یا پیچھے بڑھا لیں. اصل مقصود کیا ہے؟ دایاں بائیں پر ہو, رائٹ. لیکن بالکل ایسے نہیں, کچھ لوگ ایسے ہاتھ اکڑا کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے, ایسے نہیں. یعنی بالکل نیچرل انداز میں آپ نے ہاتھوں کو نہ کہ اکڑا کے رکھنا ہے اور نہ ہی پکڑ کے ایسے جیسے کسی کو ڈر میں پکڑا ہوتا ہے, ایسے بھی نہیں پکڑنا. بس آرام سے اس کے اوپر رکھ لینا ہے کہ توجہ آپ کی نماز کی طرف رہے. یہ تو صرف اس کی ڈسکرپشن ہے جو میں آپ کو یعنی بتا رہی ہوں. یعنی بنیادی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے نارمل روٹین کی نمازوں میں آپ دیکھیے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کی تو اس کے بعد یعنی سینے پہ آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں نہیں رکھنا, سینے پہ رکھنا ہے, کیونکہ زیادہ ادب اسی میں ہے. جب یوں کر کے پکڑتے ہیں نا, ڈھیلا پن اور ایسے کیجول اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں, ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ باندھنا, اس کی نسبت یہاں جیسے اس حدیث میں آیا سینے کے اوپر باندھنا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا, ذرا پیچھے تھوڑا ہو جائے یا ذرا آگے, لیکن جوڑ, کلائی, کونی, جہاں بھی آپ رکھ لیں ہاتھ تو ٹھیک ہے. اور ہاتھ نارمل رہے, نیچرل وے میں, کوئی فرق نہیں بتایا گیا اس میں. عورت مرد کو کوئی فرق نہیں. جتنے بھی احادیث آپ چھان مارے, کہیں نہیں لکھا عورت یہاں ہاتھ رکھے اور مرد یہاں رکھے, سب کا ایک ہی جگہ بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ صرف سینے پر رکھتے تھے. مرد اور عورت دونوں ہی اس میں برابر ہیں. طاؤس بن کیسان یمانی تابعی بیان کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نا صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور ایک ہوتے ہیں تابعی جنہوں نے صحابی کو دیکھا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے. نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا یہ افضل ہے. نگاہیں کہاں ہو, یعنی آپ جب کھڑے ہو گئے ہیں تو کھڑے ہو کر چھت کو نہیں دیکھنا, دائیں طرف کی چیز کو نہیں دیکھنا, بائیں نہیں دیکھنا, بلکہ سامنے سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے سر کو جھکا لیتے, یعنی سر ایسے اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے, پیچھے کو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کیا ہونا چاہیے, نسبتاً جھکا ہوا ہونا چاہیے, اور اپنی نگاہ کو زمین پر رکھتے. نگاہیں روک لینا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کی نگاہ سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہوئی, نگاہیں وہیں رکی یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل گئے, سجدے کی جگہ پر ہی دیکھتے رہے. سبحان اللہ. اور آج اگر ہمیں کوئی کعبہ کے اندر لے جائے تو ہم کیا کریں گے, چھت دیکھیں گے, پلرز دیکھیں گے, تصویریں لیتے رہیں گے, مٹیریل کو ہاتھ لگاتے رہیں گے, کون سا سنگ مرمر ہے وغیرہ, کیا اس کا ہاتھ لگائے سے رنگ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو قرآن اس کی گواہی کیا دیتا ہے, ما زاغ البصر وما طغى, نگاہ بھٹکی نہیں, حد سے آگے بڑھی نہیں. طغا ہوتا ہے نا حد سے آگے بڑھنا, طغیانی کے لیے, نگاہ آگے نہیں بڑھی, بس وہیں رہی جہاں ہونی چاہیے تھی. ادب, احترام. تو نماز اللہ کی بندگی کا نام ہے, اللہ کی عبادت کا نام ہے. اللہ کے آگے قوموا للہ قانتین, ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور جب کسی مسجد میں جائیں یا کسی بھی جگہ, تو ٹھیک ہے مسجد نبی میں, مسجد حرام میں جاتے ہیں, بہت ڈیکوریشن کر دی گئی ہے, ان چیزوں کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے, لیکن نماز میں آپ کا دھیان نیچے ہی رہے, یعنی ادب رہے, نگاہوں میں بھی ادب ہو. دل حضوری تو ہو ہی, دل میں تو توجہ ہو ہی, لیکن نگاہوں میں بھی ادب. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مجلس, جس انسان, جس جگہ کا آپ کے دل میں ایک اورا سا ہوتا ہے, ایک احترام اور ایک روب ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں, جھکی رہتی ہیں, کیونکہ آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی. اصل میں نگاہوں کا جھکنا دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا دل اب کسی اور طرف متوجہ ہو گیا ہے. جب آپ گہری سوچ میں ہوتے ہیں, کسی ایک چیز پہ فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ کی نگاہیں کیا گھوم رہی ہوتی, گھومتے نگاہوں کے ساتھ
کیا آپ ایک نقطے پہ فوکس کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب آپ کا دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو نگاہیں خود بخود ایک ہی جگہ ٹک جاتی ہیں. پھر تو اس پر خاص توجہ دینی ہے ہم نے کہ نماز میں ہماری نگاہیں کہاں ہیں. باجماعت نماز میں امام کو دیکھنے کا جواز ہے نہیں سامنے، لیکن ایک ہی جگہ پھر ہو، یہ نہیں کہ کبھی آگے کے امام کو دیکھے، کبھی رائٹ سائڈ کے مقتدی کو دیکھے، کبھی ادھر نہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے نماز میں امام کی طرف نظر اٹھانے کا بیان. زین بن منیر کا کہنا ہے کہ مقتدی کا امام کو دیکھنا اقتداء کے مقاصد میں سے ہے، یعنی چونکہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے اس لیے اس کو دیکھ سکتا اور نگاہ ایک نقطے پہ لگی ہوئی ہے. بس اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر امام کو دیکھ سکے تو یہ عمل نماز کی اصلاح ہی میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ امام کی طرح ہی پڑھنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل وہ کنارے پہ سائڈ پر ہے تو وہ بجائے اس کے سجدے کی جگہ پہ دیکھے پھر وہ یوں ٹیڑھی نظر کر کے یا گردن گھما کے امام کو دیکھ رہا ہے تو یہ غلط ہوگا. اگر امام اتفاق سے آپ کی اس زاویے کے اندر ہے، سامنے ہے، تو ٹھیک ہے، آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں. شافعی کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے، کیونکہ یہ خشوع کے زیادہ قریب ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے اس حکم میں کچھ فرق ہو. ٹھیک ہے، مقتدی سجدے کی طرف دیکھے، بس امام کے لیے مستحب ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کی طرف دیکھے، اور اسی طرح مقتدی کے لیے بھی مستحب یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے، بہتر یہی ہے. مگر جہاں اسے اپنے امام کو دیکھنے کی ضرورت لاحق ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اکیلے شخص کا حکم امام کے حکم جیسا ہی ہے، یعنی اکیلا بھی کہاں دیکھے گا؟ سجدے کی جگہ. ضرورتاً سجدے کی جگہ سے نظر ہٹائی جا سکتی ہے، ضرورتاً، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کے تحت دائیں بائیں جھانکنے میں کوئی کراہت کی بات نہیں اگر وہ تھوڑا ہو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ جگہ خالی پڑی ہے تو آپ کو صف جوڑنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ بالکل رائٹ لیفٹ دیکھ ہی نہیں رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی صف ہی ٹوٹی ہوئی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو، تو اس میں انسان ضرورتاً ہلکی پھلکی نگاہ رائٹ لیفٹ کر لے، لیکن سر موڑ موڑ کے نہ دیکھے. سر کا موڑنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. موطا میں سہل بن سعد کی حدیث ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں نماز پڑھا رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. حدیث میں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں دائیں بائیں جھانک کر نہیں دیکھتے تھے. جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں، تالی کیسے بجاتے ہیں؟ ایسے کر کے نہیں بجاتے نماز میں تالی، یعنی جو ہاتھ سینے پر ہوتا ہے نا بندھا ہوا تو رائٹ ہینڈ لیفٹ کے اوپر مارتے ہیں، بس دیٹس اٹ، امام کو متوجہ کرنے کے لیے. جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو انہوں نے ایک طرف دیکھا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث میں ضرورت کے تحت دائیں بائیں جھانکنے کا جواز ہے، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اتنا پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ جس سے قبلے کی طرف پشت ہو جائے تو یہ نماز کو باطل کر دے گا. یعنی کچھ لوگ بچوں کو اٹھانے کے لیے چلے تھوڑا سا تو آپ یوں مڑے رائٹ یا لیفٹ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اگر پیچھے ہی مڑ کے دیکھنے لگ گئے، آپ کا سینہ ہی مڑ گیا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے کہ بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں دیکھنا. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور جانب توجہ نہ کرو، کیونکہ اللہ اپنے نماز پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی اور 3 سے منع کیا. نمبر 1، مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کیا، یعنی تیز تیز سجدہ کرنے سے منع کیا. نمبر 2، کتے کی طرح پاؤں آگے پسار کر بیٹھنے سے، یعنی کتا جب بیٹھا ہوتا ہے بیٹھنے کی کیفیت یاد کیجئے، کیسے بیٹھا ہوتا ہے؟ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور اگلے بازو کیسے رکھے ہوتے ہیں؟ ذرا پھیلائے ہوئے ہوتے. یہ بیٹھنا کیسے بیٹھنا ہوگا انسانوں میں؟ اس سے منع کیا گیا. اور خطبے کے وقت بھی ایسا بیٹھنا منع ہے. کل ہی میرے ساتھ ایک خاتون تھی تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے خیال نہیں رہا انہیں بتانا، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات عادتاً ہم بھول جاتے ہیں اور ویسے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے بیٹھیں گے؟ جس میں ٹانگیں اٹھا کے بیٹھتے ہیں، یعنی گھٹنے اٹھا کے. ہاں بیٹھ کے دکھائیں جی. یہ ریلیکسنگ پوزیشن ہو جاتی ہے نا کہ دونوں بازو میں سے گھٹنے پکڑے
اور تھوڑی سی ٹیک پیچھے کو ہوگی, آرام سے بیٹھ گئے. اس طرح نہیں بیٹھنا, نماز میں بھی نہیں بیٹھنا اور خطبے کے دوران بھی نہیں, کیونکہ خطبہ جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے, اسی لیے اس میں بولنا بھی منع ہے. نمبر 3, لومڑی کی طرح بار بار ادھر ادھر دیکھنے سے, یعنی نگاہیں گھما کے نہیں جی شکار کی تلاش میں وہ دیکھتی کبھی ادھر, دیکھتی کبھی ادھر, دیکھتی کبھی. آپ دیکھیں گے کہ اگر لومڑی کا بھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو بلی کو ہی دیکھ لیجئے. یعنی جانور جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جگہ پر یکسو ہو کے نہیں بیٹھتے, وہ ادھر ادھر, یا تو اپنی حفاظت کے لیے بھی کہ ہمیں کوئی نہ پکڑ لے تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, جھانکتے رہتے ہیں. ہاں, بہت زیادہ ادھر ادھر نہ دیکھا جائے, کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا, کبھی چھت دیکھنے لگ جانا, کبھی کہیں, خصوصاً مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں, کیونکہ عربی میں سمجھ نہیں آتا خطبہ تو لوگ پھر توجہ نہیں رکھ پاتے. جس کو تو سمجھ آتا ہے اور توجہ رکھ پاتا ہے, یعنی شاید ہی کوئی خطبہ ہو حرم میں جس میں میں نہ روئی ہوں تھوڑا یا زیادہ, کیونکہ وہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو سننا, دل میں شکر کے جذبات ہونا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سمجھ دی, یہاں تک تو لے آیا, اور ہر بات کو ریفرنس کے ساتھ بیان ہونا, اور پھر اس کا عجب دل پہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی وہی باتیں میں بعض اوقات ریٹن شیپ میں ملتے ہیں, میں جب دیکھتی ہوں تو وہ کیفیت آتی ہی نہیں ہے جو وہاں سن کر آتی ہے. تو اس میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض تو آپ کو ہلا کے بات بھی کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ سیکھ کر نہیں گئے ہوتے کہ مسجد میں کس طرح بیٹھنا ہے. تو اگر کوئی آپ کو چھیڑے ہلائے تو بس انگلی منہ پہ رکھ لیں, بات ختم. آسمان کی طرف نہ دیکھنا. بعض لوگ جیسے باہر نماز پڑھے تو اوپر آسمان کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اللہ یاد آ رہا ہے. نہیں, ابھی ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو کیا ہوا, وہ اپنی نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے اس کے متعلق بڑی سختی سے فرمایا, لوگوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا. سختی سے فرمایا کہ لوگ باز آ جائیں, آسمان کی طرف نہ دیکھیں, ورنہ ان کی نگاہیں یعنی ان کی آنکھوں کی روشنائی نہ چلی جائے. جی نماز میں, عام حالات میں تو نہیں, عام حالات میں غور و فکر کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, تو وہ دیکھنا منع نہیں ہے. انظروا فی ملکوت السماوات والارض. دعا کے وقت بھی ادبی ہو تو بہتر ہے. آپ نے بتایا نا کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں تو ہماری نگاہیں نیچے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے. جی. مگر جب نفل نماز میں ہمارے سامنے قرآن ہوتا ہے تو آئی ایم اسٹل ناٹ کلیئر کہ اگر ہم سامنے کیسے دیکھیں اور قرآن کو ساتھ کیسے پڑھیں. دیکھیے اس میں بھی ایک جگہ نگاہ ٹکی ہوئی ہوگی نا, ضرورتاً دیکھ رہے ہیں, جیسے ضرورتاً امام کو دیکھا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا, تو ضرورتاً مصحف پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ نظر ہے, آپ کبھی ادھر نہیں دیکھ رہے. اصل مقصود ہے فوکس کرنا, جو کہ اس کی اجازت ہے, رخصت ہے. تو اسی لیے یہ بات عرض کی گئی کہ ویسے مستحب تو یہی ہے. ایک ہے نمبر 1 کیفیت, اور وہ ہے سجدے کی جگہ دیکھنا. جی. نمبر 2 ضرورتاً امام یا کسی اور چیز کی طرف, مثلا بچہ ہے یا کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے قریب, کیونکہ ماؤں کی کیفیات فرق ہوتی ہیں مسجد میں پڑھنے والوں سے. تیسری یہ ہے کہ جیسے مصحف کھولا ہوا ہے, آپ نے نوافل پڑھ رہے ہیں, تو رمضان میں لمبی نماز پڑھنا ہے تو خود نہیں زبانی آتا, مسجد آپ جا نہیں سکتے, طویل قیام افضل ہے. اور طویل قیام صرف سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ سے نہیں ہو سکتا. تو اس کی بھی دلیل ہے کہ حضرت ذکوان جو تھے, جو حضرت عائشہ کے غلام تھے, وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے, ان کو زبانی یاد نہیں تھی. تو اس صورت میں یہ ضرورتاً دیکھنا ہے, جیسے امام کو ضرورتاً دیکھنا ہے, مصحف کو بھی ضرورتاً دیکھنا ہے, اور اس میں بھی پھر اسی پر ہی نظر رہے, مصحف پر ہی نظر رہے, تو فوکس تو ہو جائے گا نا. یعنی ایک جگہ دیکھنے کی ضرورت کیوں ہے, تاکہ فوکس رہے, توجہ رہے, ادب رہے. سنت بھی نوافل میں ہی آتا ہے, سنت میں بھی ہم قرآن کھول سکتے ہیں. جی جی. استاذ, ہاتھ پکڑ کے اگر ہاتھ کا سہارا لیا ہوا ہے, یعنی کہ اس کو اتنے زور سے پکڑا ہوا ہے کہ اس کا سہارا ہو گیا دوسرے بازو کو, ہاں تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. I have a question as well. So the limit is your elbow. Is there a minimum position where you can have it? So you have to cover part of this? You have to cover this part. Okay. So you can't have like if you can't have like this. انگلیوں پہ انگلیاں نہیں رکھی جا سکتی, ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے گا.
ٹھیک ہے, چلیے آگے چلتے ہیں. استفتاح, یہ استفتاح نہیں ہے, استفتاح. باب کون سا ہے؟ استفعال, استغفار. کچھ لوگ کہتے ہیں استغفار, نہیں, استغفار, استفعال. استفتاح اوپننگ. تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت. اب تکبیر تحریمہ ہو گئی, کھڑے ہونے کا وصف بیان ہو گیا, ہاتھ باندھنے کا ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ خاموشی اختیار کرتے. تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں, تکبیر اور قرات کے درمیان سکوت میں یعنی خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے, دعا مانگتے تھے, کچھ مخصوص الفاظ پڑھتے تھے, اللہ کے تعریفی کلمات سے نماز کا افتتاح. پھر اس کے بعد آپ قرات کو بہت سی مختلف دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے تھے. ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے, اس کی بزرگی اور ثنا بیان کرتے. اور اسی چیز کا آپ نے اس شخص کو حکم دیا جس نے نماز کو بگاڑ کے پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا, کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اللہ اکبر کہے, اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے, پھر قرآن میں سے جو آتا ہو اس کی تلاوت کرے. یعنی اللہ اکبر کے بعد کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. آپ اللہ کے پسندیدہ کلام سے ابتدا کر سکتے ہیں. کیسے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اچھا, اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے, حمد ہے, اس کی بزرگی کی بلندی کا ذکر ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے نام کی برکت کا ذکر ہے. تو یہ آپ کے پسندیدہ کلمات تھے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. اس میں ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے, وہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, و تبارک کہہ دیتے ہیں. کہیے ذرا, سبحانک اللہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وتبارک نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. ٹھیک. عمر بن خطاب یہ کلمات بلند آواز سے پڑھتے تھے. اللہ کا پسندیدہ کلام, بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اسی لیے بچپن میں بہت سی دعائیں ہونے کے باوجود یہی دعا ہمیں سکھا دی گئی کہ چھوٹی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے. لیکن مختلف دعائیں جو آپ نے پڑھی, اگر انسان ان کو بھی یاد کر لیتا ہے تو اس سے نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی. جب ایک ہی چیز روٹین میں ہم پڑھتے ہیں نا, اللہ کو سبحانک اللہ, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خشوع نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو خشوع لانے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے, ان کلمات سے ابتدا کرنا جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یعنی نماز کے بعد, یہ نہیں بیچ میں بولنے لگ گئے. لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. ابن عمر کہتے ہیں, میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب انسان ان کلمات کا معنی جانتا ہے. اور اس کے لیے جو دروازے کھولے گئے وہ صرف ایک روٹینی مشینی انداز میں نہیں پڑھنے سے, بلکہ
دل کی حضوری کے ساتھ کہ واقعی اللہ بڑا. دیکھیے نا اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیسے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ بڑا ہے بہت ہی بڑا. جب ہم کسی چیز کو بہت پیار سے اور بہت شدت سے کہتے ہیں تو ہم اس میں مبالغہ لانے کے لیے بہت زیادہ والحمد للہ کثیرا, اور اللہ کی تعریف بہت کثرت سے بہت زیادہ. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اور اللہ کی تسبیح صبح اور شام کیا جائے, اس میں پھر انقطاع نہیں ہوتا. پھر ایک اور دعا ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کی دعا, اس سے بھی افتتاح کیا جا سکتا ہے. وجہت وجہی للذی, لوگ اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. کس قدر خوبصورت دعا ہے, اللہ سے اپنی محبت کا کیسا اظہار ہے. اور یہ کہہ کہ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. اپنی جیسے گویا ساری باتیں کہہ ڈالی ہوں, اپنی کمی کمزوری کا اعتراف اور اس کی اصلاح کی دعا کہ اللہ مجھے اچھا اخلاق دے دے. یعنی ہم سب کو اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہمارا اخلاق دن بدن اور اچھا ہوتا جائے. تو اللہ مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی کر, اور پھر برے جو ہیں وہ ہٹا دے مجھ سے, اور تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتی. میرے بس میں تو نہیں کہ میں اپنی برائیاں اپنی خامیاں اپنے سے پھیر سکوں, ہٹا سکوں, لیکن تو ان کو پھیر سکتا ہے. لبیک والخیر کلہ بیدیک. اب دیکھیے کہ انسان اللہ کی طرف جاتا ہے, کوئی ضرورت پیش آ گئی زندگی میں, دل بھرا ہوا ہے, کوئی غم ہے, تو اللہ کے حضور حاضر ہو کے ساری خیر اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کے سامنے عاجز بندہ بن کے کھڑا ہو جائے. والشر لیس الیک, شر تیری طرف نہیں منسوب کیا جا سکتا, تیری کسی فیصلے میں کوئی کمی نہیں, کوتاہی نہیں. اور پھر انا بک و الیک, انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. خوش قسمت ہیں وہ جن کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے جو اچھا اخلاق بنانے کی, جس میں یہ عادی ہے تقریباً, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم اہدنی لاحسن الاعمال و احسن الاخلاق. اللہ احسن اعمال اور احسن اخلاق کی توفیق دے. لا یہدی لاحسنها الا انت وقنی سیئ الاعمال و سیئ الاخلاق لا یقی سیئها الا انت. پھر فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات, الحمد للہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. پھر مختلف اذکار سے ابتدا کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب نماز شروع کرنے لگتے تو 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, 3 بار سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی. پھر یہ کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور 3 بار جب ایک چیز کو کہا جاتا ہے تو اس سے توجہ آ جاتی ہے, خشوع آ جاتا ہے. اور پھر شیطان کے وسوسوں سے پہلے ہی بچنے کی دعا کر کے پھر نماز کا آغاز. پھر اللہ سے اس کا فضل مانگنا. سعید بن سمان کہتے ہیں ہمارے پاس ابو ہریرہ مسجد بنی زریق میں تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے تھے, لیکن اب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رفع الیدین کرتے, ہر جھکنے اور اٹھنے کے مواقع پر تکبیر کہتے, اور قرات سے کچھ پہلے سکوت فرماتے اور اس میں اللہ سے اس کا فضل مانگتے. یزید کا کہنا ہے کہ آپ دعا کرتے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے, یعنی وہ بھی دعا کا ہی وقت ہے. صلات کا معنی کیا ہے؟
دعا. تو استفتاح کی یہ مختلف دعائیں ہیں. اللہم باعث بینی و بین خطایایا، اور اس کے بھی 2 ورژنز ہیں، ایک صحیح بخاری کا اور ایک صحیح مسلم کا. پھر سنن ابی داؤد کا بھی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، اس میں اللہم نقنی کی بجائے اللہم انقنی ہے، لیکن ایک بھی ان میں سے یاد ہو جائے تو کافی ہے. پھر سبحانک اللہم و بحمدک، پھر اللہ اکبر کبیرہ، پھر وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اور پھر اچھے اخلاق کی دعا، پھر الحمدللہ حمدن کثیرا، اور اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ 3 بار، اور سبحان اللہ وبحمدہ 3 بار. تو یہاں تک آپ کا استفتاح مکمل ہوا. Like as per my understanding, dua is basically expressing yourself, your feelings. So اس کے لیے ہم foreign language کیوں لیتے ہیں، ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس میں نماز ایک ریچول بھی ہے. میں اور آپ اپنے لیے جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان میں یہ سب کچھ مانگنا ہمیں نہیں آتا، اور ان الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ان جیسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہوتے. تو جب ہم آپ کے بتائے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے، اس کا اجر ملتا ہے. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کا مطلب ہوتا ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہنا. پھر یہ ہے کہ اس سے یونٹی بھی آتی ہے سب مسلمس کے اندر. اگر کوئی اور چیز، یعنی مثلا ہر ایک کی اپنی اپنی اگر زبان اور 100% لوگ اپنی ہی زبان بولیں تو کوئی ایسا موقع اکٹھے نہیں آتا کہ جس میں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکے. تو اجتماعیت کی کیفیت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے یا تو وہ قرآن سے ہیں یا وحی کے ذریعے آپ کو سکھائے گئے اور ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا، تو ان کلمات کی اپنی ایک برکت اور ایک روحانیت بھی ہوتی ہے جو باقی لینگویجز میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اگر کہیں بھی تو وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم انہی کلمات کا اگر ترجمہ کر کے بھی اپنی زبان میں کہیں تو آپ دیکھیے مثلاً میں کسی دعا کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو کمپیریزن کیجیے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. دونوں کی ادائیگی میں اور فیلنگ میں بڑا فرق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی تعلیم کے لیے عربی زبان کو جو چنا ہے اس کی اپنی کئی خصوصیات ہیں، بہت سے اس کے پیچھے مقاصد ہیں جس وجہ سے ہمیں ایٹ لیسٹ نماز کی حد تک اور قرآن کی تلاوت کی حد تک اسی ٹیکسٹ کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور پھر کئی 100 سال سے یہ چیزیں محفوظ بھی ہیں، جیسے قرآن میں کوئی چینج نہیں آیا، ان دعاؤں میں تبدیلی نہیں ہوئی، یہ مسلسل روایت سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. تو اس سے وہ لوگ کس طرح کے الفاظ ادا کرتے تھے اور آج کس طرح ہم کر رہے ہیں چینج نہیں ہوا. اگر کسی اور لینگویج میں ہوتا اور ہر ایک اپنی اپنی لینگویج میں کرتا تو آپ دیکھیے بعضوں کا ٹرانسلیشن پوری کی پوری وہ حق ادا نہیں کرتی. کسی بھی ادب کا، لٹریچر کا اگر ٹرانسلیشن کر دیا جائے، مثلا شیکسپیئر کو اگر اردو میں ترجمہ کر کے پیش کیا جائے تو اس کی ساری جو تاثیر ہے وہ کھو جائے گی. اساتذہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے فرض نماز ہے اس میں دعائیں تختہ جو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ بھی وہ سبحانک اللہ بھی پڑھ لیں اور ساتھ یہ پڑھ کے اور بعد میں قرات کریں تو پاسبل ہے، ایسے کر سکتے ہیں؟ جی یہ ساری نمازوں کے لیے ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے ایک پڑھنی زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ایک پڑھ لیجیے. السلام علیکم. انہی بہن کے سوال کا ایک تسلسل ہے، شاید قبل از وقت ہو، کہ تہجد میں بیٹھ کے ہم درود شریف کے بعد جو اپنی جائز حاجات ہیں کیا وہ ہم مانگ سکتے ہیں اپنی ہی لینگویجز میں؟ جی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں اس میں ہماری یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہماری فزیکل نیڈس کے لیے، ہماری اسپرچل نیڈس کے لیے، ہماری ایموشنل نیڈس کے لیے، وہ الفاظ آپ کو یہاں مل جائیں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر ورائٹی آف دعاز اف یو نو تو وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس میں ہی. ٹھیک ہے، جائز ضروریات جی. نماز کے جو اندر آپ کو عربک ہی یوز کرنی ہوگی، اپنے لفظ نہیں. یہ چونکہ ایک سیٹ طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس کے بعد آپ کے لیے بہت ٹائم ہے، جتنی دیر مرضی چاہیں، سارا دن ہے، اپنی زبان میں جب مرضی مانگے، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن نماز کا ایک سیٹ پیٹرن ہے جو سب کے درمیان ایک جیسا ہی ہے، چاہے تشہد ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے کوئی بھی مقام ہو. کیونکہ کوئی ایک بھی دلیل ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جس سے ہم یہ رخصت پاتے ہوں. کچھ چیزیں ہیں جن کی ہمیں رخصت دی گئی ہے لیکن اس کی کوئی رخصت ملی نہیں، ایسا ہی کیا گیا اور ایسا ہی بتایا گیا. آگے آپ حیران ہوں گے، دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا، کوئی صورت بھی نہیں آتی مثلاً، وہ کیا کریں؟
तो वो भी इंशाल्लाह आएगा अभी। तजर्बे में ये बात आई कि चाहे कितनी ही अपनी ज़बान में दुआ मांग लें, लेकिन दिल में सुकून और इत्मीनान जभी आता है जब अरबी के अल्फाज मुँह से निकलें और अपनी हाजत जो है अल्लाह से दुआ मांगे। उसमें दुआए इस्तिफ्ताह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तावुज़ पढ़ा करते थे। कुछ लोग इसको ताउज़ बोलते हैं, ये ताउज़ नहीं है, तावुज़ है। कौन सा बाब है? तफ़ाउल, ठीक है, यानी पनाह तलब करना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हुक्म है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर जब आप कुरान पढ़ने लगें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें, क्योंकि नमाज में भी शैतान पीछा नहीं छोड़ता, उसमें भी बहकाता है ताकि हमारी इबादत को ही ख़राब कर दे, उसमें ही खलल डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तावुज़ पढ़ना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इस्तिआज़ा तलब करते, यानी अल्लाह ताला की पनाह लेते। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत से पहले ये कहा करते थे, यानी सूरत अल-फातिहा से पहले ये पढ़ते थे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कलिमात थे जो आप नमाज में पढ़ते थे। इब्न उमर यूं कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। वो अल्लाहुम्मा इन्नी का इजाफा कर लेते, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। ये पीछे दुआ इस्तिफ्ताह में भी आपने देखा, जिसमें 3-3 बार वो पढ़ के सुभानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर उसके बाद ये तावुज़। तावुज़ में कभी कभी अस्समीउल अलीम का इजाफा करना, और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इजाफा फरमाते तो कहते अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। तो इससे क्या होता है कि शैतान नमाज में पीछा छोड़ देता है, भाग जाता है। खुसूसन जिन लोगों को बहुत वसवसे आते हो, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, बहुत ख्यालात आते हैं, भूल ही जाते हैं कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है। और इसकी दलील क्या? सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम फरमाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक कहते, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार, फिर अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार कहते, फिर कहते अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। मैं अल्लाह सुनने वाले जानने वाले की पनाह लेता हूँ, यानी इस बात से बचने के लिए कि शैतान मरदूद मुझ पर कोई जुनून का असर डाले, शैतान मुझे खपती बनाए, या मुझे तकब्बुर पर आमादा करे, या गलत शेर व शायरी की तरफ ले आए। और इसके बाद आप क़िराअत फरमाते, यानी सूरत अल-फातिहा पढ़ते। नफ़्ख़ किसको कहते? फूलने को कहते हैं ना। तो तकब्बुर पर आमादा करना उसका नफ़्ख़ है कि तुम तो इतनी अच्छी नमाज पढ़ते हो, दूसरे लोग तो बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे नमाज में, तुम्हारी नमाज तो बहुत लंबी है। तो ये नमाज ही का तकब्बुर हो गया, नमाज ही में ऐसे ख्यालात डाल दिए, उसने उसी को ख़राब कर दिया। या फिर यह है कि इंसान पढ़ तो नमाज रहा होता है लेकिन दिल में कोई शेर व शायरी सोच रहा है या कोई और चीज़ ऐसी घूम रही है, या फिर ये कि इंसान बिल्कुल उसके असर के नीचे उसे यही होश नहीं रहता उसने पढ़ा क्या। जुनून बेसिकली क्या चीज़ है? अकल का मारा जाना। तो बाज़ वक़्त हम नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि कुछ पता नहीं होता कि पढ़ा क्या, कौन सी सूरत पढ़ी थी। यानी आखिरी रकत में अगर आप सोचे कि पहली रकत में मैंने सूरत कौन सी पढ़ी थी तो शायद याद ना हो, क्योंकि सोचा ही नहीं पढ़ते वो क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ के एक मशीन की तरह बटन ऑन किया ऑफ किया और रुकू में चले गए। फिर तस्मिया कहना, तस्मिया बिस्मिल्लाह को कहते हैं। तावुज़ के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, और आप इसे ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते थे। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमारा दुआ का टाइम है और हमारे साथ जो है हमारी हुमैरा अब्दुस्सलाम बाजी मौजूद हैं। बाजी अपना माइक ऑन कीजिए। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ آج نماز میں پڑھی جانے والی ہم نے بہت ساری دعائیں سنی. انشاءاللہ ان دعاؤں کو دہرائیں گے تاکہ ہم درست تلفظ کے ساتھ انہیں پختہ یاد کر سکیں. میں دعاؤں کو کہلواؤں گی اور آپ نے ان کو پیچھے دہرانا ہے. اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد بالماء والثلج والبرد اگلی دعا سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیرے تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اگلی دعا
الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ اگلی دعا۔ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت رب
ربي وأنا عبدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فاعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا میرے خیال سے ہمیرا باجی کا کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، تو نیلوفر باجی ہم کیا ڈسکشن کر لیں کچھ اس دیر تک؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈسکشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس نیچے جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. جی ہم اپنا ڈسکشن ٹائم ہے اس کو لے لیتے ہیں. جتنی دعائیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ ان کو دہرا لیں، باقی سب دعائیں بھی ہم گروپس میں شیئر کر لیں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اگلی کلاسز میں بھی ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دہرائی کروا دیں. چلیں جی ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی. ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ کئی ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو مائکس آپ دیں. نسرین عمر کو دیں مائک، صبا فاروق کو دیں، معراج فرح کو دیں. تو شیبہ خان کے پاس پہلے مائک آیا ہے، آپ شیبہ اپنا مائک اگر آن کریں اور آپ شیئر کرنا چاہیں کہ کیا آج آپ کو کوئی خاص بات پتہ چلی، کوئی نئی بات پتہ چلی، کوئی کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا؟ جی الحمدللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کیا پتہ چلا آج کی آپ کو، کیا نئی بات پتہ چلی آج، یا کیا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ ایکچولی آئی ایم فرام انڈیا، تو سب کا یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ جب بچپن سے میں یہی سوچتی تھی کہ جب ہاتھ جو لوگ ایسے کوہنی سے پکڑ کے باندھتے ہیں تو وہ لوگ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو الحمدللہ آج میرا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ اس میں وسعت رکھی ہے، کہیں سے باندھ سکتے ہیں. جی اصل بات یہی ہے، بہت ہی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اور بہت اہم ہے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث پڑھتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے، اور بغیر جانے بوجھے کسی پر ہمیں کوئی کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ وہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کیا ہے. ٹھیک ہے میم ون مور تھنگ، آپ لوگ نا پلیز یہ ایسی چیزوں کو کنٹینیو کریے، بیکاز میں بہت سیکھ رہی ہوں اس سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، پوری ٹیم کو بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ جزاک اللہ خیر. کوشش کریں. ٹھیک ہے
کیونکہ 2-3 مائک اکٹھے آن ہوئے نا تو اس وجہ سے ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. ایک مائک آن کریں. عائشہ یاسین آپ کا مائک آن ہے, آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ کو آج کیا بات پتہ چلی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بالکل جیسے ابھی سسٹر نے بات کی, میرا بھی ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ ہاتھ بس وہی ایگزیکٹ ہم کہتے تھے نا کلائی پہ کلائی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ پوائنٹ آج بہت. اور کیا پتہ چلا کہاں باندھنے چاہیے ہاتھ ہم اپنا جو رائٹ ہینڈ ہم لیفٹ ہینڈ پہ رکھ رہے ہیں, ہم اپنی کوہنی تک جو ہمارا پورا بازو ہے ہم وہاں پہ پوری اس سے تک ہم پہ اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں. جسم کے کس حصے پر رکھیں گے؟ جسم پر بھی تو کہیں رکھیں گے نا اپنے ہاتھ, تو کس حصے پہ رکھیں گے؟ سینے پر ہاتھ جو باندھ رہے ہیں. چلیں جی, ہم اپنے جیسے ہم ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں, کچھ سوال میں کرتی ہوں, کچھ جواب آپ دیتے ہیں, اس کو بھی شروع کرتے ہیں. میرا پہلا سوال جو ہے وہ افشاں خان کا مائک آن ہے. افشاں خان آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں اتنی دیر تک نماز پڑھتے, یعنی آپ سلائیڈ دکھائیے, اگر پہلی سلائیڈ دکھائیں, آپ کے سامنے یہ سلائیڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا پنڈلیاں سوج جاتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا جاتا تو فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس حدیث سے آپ کو اپنے عمل کے لیے کیا بات پتہ چلی؟ آپ نے کیا سیکھا اس حدیث سے؟ افشاں خان آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے اس حدیث سے یہ بات سیکھی ہے کہ ہمیں قیام تھوڑا لمبا کرنا چاہیے. قیام لمبا کرنا چاہیے, اور کیا سوچ کے کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے دل میں کیفیت ہونی چاہیے؟ ہمارے دل میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارے دل میں دیکھیں اس حدیث کے مطابق دیکھیں نا, اس حدیث میں کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہا تھا کہ کیونکہ اللہ مجھے سن رہا ہے میں اس لیے لمبا قیام کر رہا ہوں؟ چلے میں کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. آپ کا پارشل جواب ٹھیک ہے, آدھا جواب ٹھیک ہے. میں ابو بکر شیخ آپ کا مائک آن ہے, آپ بتائیں گی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے تھے آپ؟ جی, لمبا قیام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شکر گزاری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ بہت مختصر نہیں ہوتی کہ ہم بس وہ مختصراً کہہ دیے اور ہم نکل جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزاری کرنے کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے وہ آثار نمایاں آ جاتے کہ ان کی پنڈلیاں سوج جاتی. تو ہمیں اس حدیث سے یہ سبق لینا چاہیے کہ کم سے کم ہم بھی اللہ کا شکر ادا اس طرح کریں کہ واقعی شکر بجا لائیں, کہ واقعی میں جب ہم کھڑے ہیں تو مکمل طور پر وہ شکر ہمارے نماز ہماری عبادت میں جھلکنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر, بہت اچھی بات کی. دیکھیں شکر کی کیفیت ہے نا, اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عبادت ہے نا وہ نماز ہے, یعنی کسی حال میں جیسے چند کنڈیشنز کے علاوہ معاف نہیں ہے. تو جتنا اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس میں خاص طور پہ جتنا تلاوت قرآن کریں گے, لمبا قیام کریں گے, اتنا ہمارا اپنے رب سے محبت کا, شکر گزاری کا احساس ہمارا جھلک رہا ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اب میرا سوال ذوفشا سروت آپ کا مائک آن ہے, آپ سے میرا نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز میں طویل قیام کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا تھا, کیا فرمایا آپ نے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ طویل قیام نہیں کیا جائے, منع کیا. کیسی نماز پڑھانے کو کہا؟ شارٹ نماز پڑھانے کو کہا آپ نے, کیونکہ اس میں کمزور بھی ہو سکتے ہیں, بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں. ہلکی نماز پڑھانے کو کہا, یعنی انفرادی طور پہ تو جیسے ابھی قیام کی بات ہو رہی ہے کہ انفرادی طور پہ تو واقعی طویل قیام کریں, لیکن بعض کا جو امام ہے وہ اپنے خشوع خضوع میں اتنی لمبی نماز پڑھتے رہیں اور پیچھے جو ہے ان میں کہ کمزور بوڑھے یا ایسے واپس کسی کام سے جانا ہو ضرورت والے, تو پھر ان کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, احسن تھی, جواب آپ کا درست ہے. میرا تیسرا سوال جو ہے وہ لطیف سے ہے
کہ ایک صحابی ہے مالک بن حویرث، انہوں نے نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہو کر دکھایا تھا. یہ ابو قلابہ کی حدیث تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کیسے کھڑے ہوتے تھے. آپ بتا سکتی ہیں کیسے بتایا تھا؟ فائزہ ملک آپ بتا سکتی ہیں؟ فائزہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، مگر سوری یہ والی حدیث میرے سے مس ہو گئی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے. آپ کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گی تو کر لیں. آپ نے کوئی چیز سیکھی ہو، کوئی آپ کا ریفلیکشن، کوئی بات، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس. ہاں جی، جو ہے نا خاص طور پہ یہ جو بازو کے اوپر جو کوہنی کے جوائنٹ تک ہاتھ جا سکتا ہے، یہ والا میں نے عمل تو بہت دیکھا ہے اور یہ میں خود بھی کرتی ہوں. آج اس کی مجھے دلیل مل گئی کیونکہ کئی دفعہ جماعت میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کو دلیل مل گئی. خوشی ہوتی ہے نا جب کسی چیز کی دلیل مل جاتی ہے کہ دل کو سکون آ جاتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے پیچھے کوئی مہر لگی ہوئی ہے. اور مہر جو ہے وہ کس کی لگی ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہے تو وہ احسن عمل میں آ جائے گا، اچھے عمل میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول ہاں جی، کرے الحمدللہ. اور آپ کی نمازیں بھی قبول فرمائے. ٹھیک ہے جی، لائبہ آپ بتائیں گی یہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام کا طریقہ ہے وہ کھڑے ہو کر دکھایا تھا، تو انہوں نے کیا بتایا تھا، کیسے کیا تھا آپ نے؟ جی باجی السلام علیکم. یہ اس حدیث کے مطابق ان صحابی نے جم کے کھڑے ہوئے تھے وہ نماز میں، کہ جب ہم قیام کریں تو اب جم کے کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں. گڈ، جم کے کھڑے ہوں. یہ جم کے کھڑے ہونے کو ایکسپلین کریں گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قیام میں کھڑے ہونے میں بعض اوقات آپ کو بڑی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو درست نہیں ہیں. تو یہ اس میں الفاظ ہے نا کہ پوری طرح کھڑے رہے، اور پھر جیسے اس کی مفہوم یہ ہے کہ جم کر کھڑے رہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے تو مطلب ادھر ادھر بندہ ہل نہ رہا ہو، ایک ہی پوزیشن پہ بندہ فکس رہے. جیسے بالکل اسٹریٹ کھڑا ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ جیسے کچھ لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں تو وہ آگے پیچھے ہل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، یا دائیں بائیں موو کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں بغیر وجہ کے. انتہائی ضرورت میں تو کیا جا سکتا ہے. تو یہ کرنا پھر درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. احسنتی، جواب آپ کا درست ہے. میرا نیکسٹ جو کویسچن ہے، سوال ہے وہ عائشہ یاسین، آپ کے پاس مائک ہے. چلیں روزینہ ارشد کا مائک آن ہو گیا ہے، پہلے ان سے پوچھتے ہیں. روزینہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے روزینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا، ان میں سے نماز کے متعلق کیا کہا گیا تھا؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک تو سحری میں دیر کرنے کا، افطاری میں جلدی کرنے کا، اور نماز میں جو ہے وہ لمبا قیام کرنے کا. پہلے 2 تو آپ نے ٹھیک بتائے، لیکن جو نماز کا بتایا نا وہ درست نہیں بتایا. پھر سے نہیں، سوچے. نماز میں وہ جی نماز میں بتایا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے کا. شاباش، ماشاءاللہ یاد آ گیا آپ کو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آپ کو تینوں چیزیں آتی ہیں، آپ نے غور سے سنا ہے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ سب جواب دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ اٹینٹیو رہے، آپ نے غور سے سنا. آپ طالبات ہیں، علم کا شوق رکھتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس علم کو آپ کے عمل میں برکت کا باعث بنا دے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم لیتے ہیں اپنا ساتھی سے عائشہ یاسین. آپ کا مائک آپ آن کیجئے، کھولیے اپنا مائک. اگر آپ کا اسپیکر کھل جاتا ہے تو آپ کوشش کیجئے. جی عائشہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. الحمدللہ. پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد امام، اگر جیسے جماعت میں سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدی کی طرف کیا مڑ سکتا ہے یا اسے سیدھا کھڑے ہو دعا کرانی نہیں، چاہیے؟ بالکل مڑ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اپنا منہ موڑا کرتے تھے، اور موسٹلی آپ دائیں طرف سے مڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بائیں طرف بھی مڑنے کی اجازت ہے. دونوں طرف سے مڑ سکتے ہیں. دونوں طرف سے مڑ سکتے ہیں، دائیں سے بھی مڑتے تھے آپ اور بائیں سے بھی مڑتے تھے. کیونکہ اس میں بھی بعض لوگوں کی سختی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صرف ایک طرف سے مڑنا ہے، لیکن حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ کیا دونوں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. بالکل، یہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال جو ہے میں اپنے ساتھی سے پوچھوں گی.
मेरे साथी हैं डॉक्टर यास्मीन. डॉक्टर यास्मीन, आप अपना माइक खोलिए. आप जब खोल लेंगी तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे सवाल दोहराते हैं, बताते हैं. डॉक्टर यास्मीन, आवाज आ रही है आपको? जी. आप बताएंगी कि नमाज के दौरान मुक्तदी इमाम को किस सूरत में देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं और किस सूरत में देख सकते हैं? जी जी, वो नमाज में इमाम को देख सकते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल सामने हो तो देख ले. लेकिन अगर खड़े हैं दाएं बाएं तो फिर इमाम तो सामने ही होंगे ना. जी जी, इमाम मतलब अगर वो सफ में बहुत दूर खड़े हैं तो फिर उनको देखने की नहीं इजाजत है, सिर्फ सामने की तरफ देख सकते हैं. क्यों देखने की जरूरत पड़ सकती है? ताकि आप इमाम को सही तौर पे फॉलो करें. जी, मिसाल के तौर पे बताएं, मसलन क्या वजह हो सकती है? वो तो वैसे ही सफ में सब कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्या मसलन क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से पता ना चले तो इमाम को देखा जाए? कोई अगर आपको आवाज नहीं आ रही है इमाम साहब की सही तौर पे, या आपको पता नहीं चल पा रहा कि इमाम अगली क्या करने जा रहे हैं, तो फिर वो आप देख सकते हैं. वैसे जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल दुरुस्त. वैसे अमूमी तौर पर जो नमाज में निगाहों को कहाँ रखना चाहिए? सजदे की जगह पे. अब अगर पता नहीं चल रहा, और जैसे बाज़-औक़ात होता है ना कि आयत सजदा आ जाती है नमाज के दौरान और इमाम जो है वो सजदे में चले जाते हैं, तो मुक्तदी अगर नहीं उनको देख रहे हैं तो वो तो रुकू में चले जाएंगे, तो उनको इमाम को नजर उठा के देख सकते हैं वो कि ये इमाम क्या कर रहे हैं, का उनको उन्हीं को फॉलो करना है ना. तो एक मिसाल मैंने दी, इस तरह कोई और भी रीजन हो सकता है. ठीक है, जज़ाकल्लाह. अगला सवाल जो है वो मेरा फरीहा आमिर से है. फरीहा, अपना माइक खोलिए. सवाल ये है कि नमाज में आसमान की तरफ देखने वाले को क्या वही सुनाई दी है? जी, नमाज में आसमान की तरफ देखने का ये कहा है कि आप काफी नाराज हुए, और उन्होंने इसमें कहा कि हो सकता है कि उनकी जो है वो क्या उसे कहते हैं, नजर उचक ली जाए, यानी आईसाइट जो है वो खत्म कर दी जाए, नूर, आंखों का नूर चला जाए. यानी लोग क्या करें, फिर ये हरकत ना करें ना, वरना उनकी बीनाई चक ली जाएगी. इससे क्या समझ में आता है आपको अपने अमल के लिए? नमाज में क्या करना चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए निगाह? सजदे की जगह पर, जिस तरह से मैडम ने भी बताया कि हमारे जो ताज़ीम का जो एक हमारी अदा होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि हम अपना सर जो है वो झुका के रखें और सजदे की जगह पर देखते रहें. ताज़ीम का भी यही तकाजा है. क्या आपका ख्याल है कि लोग निगाहें उठा उठा के इधर देखते हैं? देखा आपने? जी सॉरी, मैं समझी नहीं. क्या आपने देखा है कि लोगों के अमल में ये बात होती है कि वो निगाह उठाकर नमाज के दौरान इधर उधर देखते हैं? जी, कभी अक्सर ये चीज मुशाहिदे में आई है, लेकिन ऐसे आसमान की तरफ तो नहीं, लेकिन इधर उधर जो है वो नमाज के दौरान देखा है इस चीज को. बाज़ औक़ात होता है कि लोग नमाज के दौरान इधर उधर जैसे कुछ चीज देख रहे हैं, कुछ दीवार की तरफ देख रहे हैं, कोई आ रहा है तो उस तरफ देख रहे हैं ना, तो ये सब चीजें जो है ये नमाज के खुशू को खराब करती हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है जी. मिराज फारिहा, मिराज आपसे सवाल करते हैं. एक दुआ है जो हम आपसे पूछते हैं. हमारा सवाल जो है वो ये है कि ये जो दुआ, ये जो आपके सामने जिक्र है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस दुआ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? माइक ऑन कीजिए. या लामिया हसन, आप अपना माइक ऑन कीजिए, जिसका माइक पहले ऑन हो जाए. जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. आपका नाम? जी, लामिया हसन. जी लामिया, आप फरमाइए. जी, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इसको नमाज को शुरू करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना फरमाते थे और ये दुआ फरमाते थे, और इसको पढ़ने की फजीलत जो है वो ये है कि आसमान से कंफ्यूज हो गई हूं, दो क्योंकि आई थी. कोई बात नहीं, मैं सवाल दोहराती हूँ आपके लिए. इस दुआ के बारे में नबी ने क्या फरमाया? कैसा कलाम है ये?
آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری انٹرنیٹ کی کنیکشن میں پرابلم ہو رہی ہے بیکاز آئی ایم آؤٹ سم ویئر. آئی ایم ویری سوری. آپ کسی اور کو لے لیں اسپیس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں عظما آپ کا مائک کون ہے؟ عظما کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عظما عظما آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ان کو آواز کرنی آ رہی. زینی آپ کا مائک کون ہے؟ زینی کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ باقی وسلم سب نے کے فرمایا مائک تھا پلیز آف کر کہ دیں. باقی اللہ مائک تعالیٰ کا آن کر دیں. پسندیدہ کلام ہے. جی دوبارہ بتائیے گا. جی جی اس دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ کلام ہے. جی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اللہ کو سب سے محبوب کلام ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی کا اظہار ہے، شرک کی تردید ہے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم سوال پوچھتے ہیں میمونہ جنید سے پوچھتے ہیں. جی میمونہ آپ مائک کھولیے اپنا. جن لوگوں نے سوالوں کے جواب دے دیے یا ڈسکشن میں حصہ لے لیے ہیں وہ اپنے ہاتھ ہینڈ ڈاؤن کر لیں، ہاتھ جو ہے وہ نیچے کر لیں تاکہ ان سے پھر ہم نہ پوچھیں اور دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں. میمونہ آپ بتائیں گی؟ آپ کا مائک آن. آپ کو آواز آ رہی ہے میمونہ؟ میمونہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز آ رہی ہے. الحمدللہ. کیا آپ کے سامنے ذکر ہے؟ پڑھیے اس کو، دعا پڑھیے، اسکرین پہ ہے آپ کے سامنے. اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے، اس دعا کی فضیلت بتائیے کیا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دعا استفتاح ہے. اور اس کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پڑھتے سنا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی مجھے یاد نہیں آ رہا ایکچولی. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چلیں آپ سے آپ والی ہم کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتے ہیں. موسیٰ فہد، موسیٰ آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان کلمات کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلمات ظاہر ہے جب یہ کلمات قبولیت پاتے ہیں اوپر تو جو پڑھ رہا ہے پھر اس کو بھی اس کا ثواب انشاءاللہ ملے گا نا انشاءاللہ. مجھے تمام صرف ایک چیز کلمات آپ کو اللہ کی بولنی طرف سے. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں اس دعا کی آڈیو مل جائے تو ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب صحیح تجوید کے ساتھ اگر ہم پڑھ سکیں. اگر انشاءاللہ آپ ہم اس کہلوائیں گے آپ کو. ساتھ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ کہلوائیں گے بھی. یہ دعائیں رہ گئی ہیں نا تو ہم کلاسز میں کہلوائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. چلیے. اچھا میں ایک کسی اور ساتھی سے پوچھتی ہوں. میرے پاس یہ محمد ابراہیم خان شیروانی یہ نام ہے، ہماری ساتھی نے اپنی کسی میل میں فیملی ممبر کے نام پہ رکھا ہوگا. آپ اپنا مائک کھولیے محمد ابراہیم خان شیروانی. تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہم نے پڑھی ہے ابھی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس دعا کے بارے میں جب ابن عمر نے سنا تھا تو ان کا کیا عمل ہو گیا تھا؟ پھر زارا خان آپ کا مائک آن ہے، آپ بتا سکتی؟ جی انہوں نے پھر یہ کبھی ترک نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ یہ چیز پڑھی اپنی افتتاح میں. جب ان کو پتا چل گیا کہ اتنا پسندیدہ کلام ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے آسمان کے دروازے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، کبھی ترک نہیں کیا. جی ٹھیک ہے جی، احسنتی. نیکسٹ سوال ہم لیتے ہیں، فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات کون سے ہیں؟ منزہ آپ بتائیں گی؟ آپ کا ہاتھ بھی آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، آپ کے پاس مائک بھی ہے. منزہ اپنے مائک کھولیے. اگر آپ جتنی جلدی کر لیں گے کھول لیں گے تو مجھے بھی آسانی ہوگی، 3-4 منٹ میں میں آگے کا مکمل کروا لوں گی. جی منزہ مائک اور اپنا کھولیے. گلزار آپ کے پاس بھی مائک ہے، آپ کھولیے. جس کا مائک آن ہو جاتا ہے پہلے ہم ان سے یہ سوال کر لیں گے کہ فرشتوں کو متوجہ کرنے والے کلمات کون سے ہیں.
اس میں بتائے گئے تھے نا حدیث سے. ہمارے پاس اس وقت گلزار، میراج، منزہ، سدرا کے پاس نہاد بھی کھڑے کیے ہوئے اور مائکس بھی ہیں. تو آپ سب اپنے مائک کھولیں، جس کا پہلے کھل جائے گا میں ان سے پہلے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے، کچھ اور ساتھیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے. جی ناہید، آپ کا مائک آن ہو گیا، آپ بتا سکتی ہیں فرشتوں کو کس چیز کی طرف فرشتے متوجہ ہوتے ہیں؟ کون سا کلمات ایسے ہیں، کون سے ہیں؟ ناہید، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نائلہ امت الرحیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم فرشتوں السلام. کو متوجہ کرنے والے کلمات الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلیں جی اسکرین پہ دکھاتے ہیں کیا ہے. آپ نے اس کا کچھ حصہ صحیح بتایا ہے. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے تصویر موجود ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس کو پڑھیں. اس میں اللہ کی پاکی بھی بیان ہوئی ہے، اس کی برکتیں جو اس کی ذات میں ہیں ان کا بھی، اس کی بھی تعریف ہے، اور اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو ہے میرا کویسچن آپ میں سے اسما شبنم کا مائک آن ہے، ان سے میں پوچھ لیتی ہوں. اسما، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے تھے شیطان مردود سے. کن الفاظ کا استعمال کرتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر دوسری بھی دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفسی ونفسی. من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. دکھائیے ذرا اسکرین پر. من حمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے. اچھا، مجھے میرا ایک سوال ہے. جی جی فرمائیے. یہ نماز میں کب مانگنا چاہیے؟ مجھے بہت ڈسٹربنس ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ پھر سے پوچھیے. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ نماز میں کب پڑھنی چاہیے؟ قیام کے وقت ہی ہے، تلاوت سے پہلے، قرات سے پہلے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ جب اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرو تو اس سے پہلے کیا کرو؟ شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، سورۃ فاتحہ سے پہلے. جی 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 اچھا. اور اگر اس کے علاوہ کسی وقت اس طرح کا پھر ایسا خیال آئے تو اس کی انشاءاللہ وہ وسوسوں کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے، اگلے لیسنز میں بھی آئے گا. لیکن اس وقت ہم قرات قرآن کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. جی، ٹھیک ہے جی، وسوسوں سے بچنے کے لیے. چلیں جناب، ہمارے پاس اب 1 منٹ ہے. اب آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ روشن، سدرا، آپ لوگوں کے مائکس آن ہیں. نبیہ، اجمل، آپ میں سے جو کوئی بات کرنا چاہے وہ پہلے بات کر لیں. جی، یہ جو دعائے استفتاح ہے یہ آلریڈی جو یاد کی ہوئی ہے. ساری یاد ہیں آپ کو؟ دعائے استفتاح یاد کی ہوئی ہے ساری جتنی بتائی ہیں اس کے اندر، آج کئی اور نئی بھی بتائی. اللہم باعد بینی والی، یہ والی یاد ہے، ماشاءاللہ. چلیے آپ اس کو بھی پڑھیں، اور آج آپ کو کچھ اور بھی پتہ چلی ہے نا، تو آپ ان کو بھی کچھ اور کلمات بھی آپ کو پتہ چلی ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جن کے لیے فرشتے لپک کر آتے ہیں ان کو لینے کے لیے. تو ان سب کے لیے بھی یعنی متوجہ ہوتی ہے نا اس کی طرف. تو یہ ان کو بھی اگر کبھی اپنے عمل لائیں تو کبھی کچھ پڑھیں کبھی کچھ پڑھیں. اس سے یہ ہے، یا ایک سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ جتنا ذکر اللہ کا ہوگا، جتنی اس کی تعریف ہوگی، جتنی اس کی ثنا ہوگی، اتنا وہ بندے کی طرف متوجہ ہوگا. ہلو السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ہم عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں تو اس میں اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو ہماری وتر ہو جائے گی؟ یہ سوال آگے آئے گا، تو جب انشاءاللہ آپ کو وتر کے بارے میں بتایا جائے گا، دعائے قنوت کے بارے میں بتایا جائے گا، تو وہاں ان سب کے بارے میں بتایا جائے گا. بہت سے سوال آج بھی ایسے تھے، میں نے کئی سوالوں کے جواب دیے اور کئی سوالوں پہ میں نے
यानी मैं साथ साथ क्वेश्चन आंसर का जो चैट होती है ना उसके भी जवाब दे रही होती हूँ, तो कई सवालों के जवाब में मैंने लिखा है कि ये अगले लेसन में आपको बात पता चल जाएगी, और जब आपको पता चलेगी हदीस के साथ तो शरह सदर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इत्मीनान रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ आज हमने सीखा है उसमें बरकत डाले। हमारा वक्त मुकम्मल हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।